ابھی یہ زندگی ہے، پھر موت آئے گی، پھر قبر جائیں گے، وہاں برزخ گزرے گا، پھر قیامت آئے گی، پھر معاشر ہوگا، 50,000 سال کا معاشر ہوگا، اس کے بعد پل صراط آئے گی، پل صراط سے گزریں گے تو جنت جائیں گے، جو جائے گا وہ صلوات پڑھے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنا لمبا زمانہ چاہیے؟ درمیان میں لمبا عرصہ آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ زندگی، اس کے بعد موت، موت کے بعد برزخ، برزخ کب تک ہوگا؟ معاشر تک، ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھنے تک۔ معاشر بھی ہوگا یا نہیں؟ جو حاضر ہوگا وہ صلوات پڑھے۔ معاشر کی جو حاضری ہے وہ اختیاری ہے یا لازمی ہے؟ جی، ممکن ہے کچھ بڑے لوگ کہیں جی ہمیں تو سونے دو، ہم نہیں آتے۔ کوئی وڈ وڈیرے بھی تو ہونے، کیا خیال ہے وہاں کوئی وڈیرا غیر حاضر رہ سکے گا؟ جی، سارے حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور یہ معاشر کتنے عرصے تک رہے گا؟ ہے تو ایک دن۔ کتنے دن ہے معاشر؟ ایک دن، لیکن 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ 50,000 سال، شاید ابھی حضرت آدم کو اس زمین سے گزرے ہوئے بھی 50,000 سال نہیں ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن یا رات بھی درمیان میں آئے گی؟ ذرا تھوڑا سا تصور آپ کے ذہن میں اجاگر ہو جائے، اس لیے کہ شاید کبھی آپ کو سوچنے کا موقع نہ ملا ہو۔ جب اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے پڑھے، مالک، وہ یوم الدین ہے یا ایام الدین ہے؟ وہ جزا کا ایک دن ہے یا جزا کے کئی ہزار سال ہے؟ ایک دن ہے، لیکن مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار ہے 50,000 سال کے۔ آج کل کے کیلکولیٹر والے نوجوان ذرا اس 50,000 کو پہلے 12 کے ساتھ ضرب دیں، 12 کے بعد پھر اسے 24 کے ساتھ ضرب دیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے گھنٹے ہیں۔ یہ سارا لمبا کیا ہوگا؟ ایک دن۔ کیا ہوگا؟ دن کسے کہتے ہیں؟ جس میں دھوپ ہو یا نہ ہو۔ رات ہوتی ہے جس میں سورج غروب ہو جائے۔ دن کسے کہتے ہیں؟ جس میں سورج اوپر موجود ہو۔ یہی سورج ہوگا یا کوئی اور سورج؟ سورج تو روزانہ آپ اس کی زیارت فرماتے ہیں، تو اذا الشمس کورت، جب قرآن کہتا ہے کہ اس سورج کو تو گہن لگ جائے گا اور یہ سورج تو ختم ہو جائے گا، یہ زمین بھی ٹوٹ جائے گی، یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ پورا نظام جو تیرے رزق کے لیے اللہ نے بنایا تھا، وہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، حتیٰ کہ سمندر کے پانیوں کو بھی آگ لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے مثل غبار اڑ جائیں گے، اور یہ سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک نیا سسٹم بنائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک زمین محشر کی بنے گی، اس کے اوپر ایک سورج بنے گا۔ فرمائیے اس معاشر میں دریا بہ رہے ہوں گے، درخت ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی؟ ہوگا؟ نہیں۔ سورج ہوگا؟ ہاں۔ دھوپ ہوگی؟ ہاں۔ جب دھوپ ہو اوپر، نیچے زمین تانبے کی طرح گرم ہو، اوپر سورج ہو، تو فرمائیے پیاس بھی لگتی ہے یا نہیں؟ جی، دھوپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے، کیا خیال ہے وہاں آپ کو سایہ چاہیے یا نہیں؟ پیاس بجھانے کا سامان چاہیے یا نہیں؟ جس کو چاہیے وہ صلوات پڑھے۔ پس اگر پیاس سے بچنے کے لیے مشروبات مانگنے والے، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ چاہنے والے، بے عزتی سے بچنے کے لیے عزت چاہنے والے،
جس کو ضرورت ہو، جو محبت رکھتا ہو، جو چاہتا ہو. یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں، یہ کوئی مفروضہ نہیں، یہ کوئی اپنے ذہن کی بناوٹ نہیں، خیال نہیں. جس کو قرآن پہ ایمان ہے اسے اتنا ہی یقین کرنا کرے گا جتنا کہ خود قرآن کی حقانیت پر یقین ہے. قرآن کی کوئی بات مشکوک ہے؟ قرآن کا کوئی بیان ایسا ہے جس میں تم شک کر سکو؟ یقین ہے یا نہیں؟ اور ایمان نام بھی کس کا ہے؟ یقین کا ہے. پس جس کو اس سارے بیان پر یقین ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. معاشر میں حاضری ہے لازمی، دھوپ ہے، پیاس ہی پیاس ہے، سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی سامان وہاں موجود نہیں ہے. حالت کیا ہے؟ یوم یفر المرء، ہر شخص اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہے، اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہے. ماں بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بیٹا ماں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، شوہر زوجہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، زوجہ شوہر کو نہیں کوئی پکار سکتی. ہر ایک کو نفسی نفسی کی پکار لگی ہوئی ہے. دھوپ سے بچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کیا کرے؟ کوئی نسخہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس نسخے کا نام ہے لواء الحمد. کیا ہے؟ لواء الحمد. ایک لواء الحمد کا نام ہمیں احادیث میں بھی ملا ہے اور اس کی طرف اشارے آیات میں بھی موجود ہیں کہ حضرت امیر المومنین کو رسول اکرم فرماتے تھے انت صاحب لوائی، تو میرے لواء کا مالک ہے. علی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہے اور لواء الحمد گویا اس ایریے کا نام ہے، یہ اس کیفیت کا نام ہے. جو لواء الحمد کا مستحق ٹھہرے گا نہ دھوپ نقصان دے گی، نہ پیاس اس کو ستائے گی، نہ اور کسی قسم کی ہولناکی اور عذاب اس کو تنگ کرے گا. اگر وہ علیحدہ ہوگا تو بھی لواء الحمد کا ایریا علیحدہ ہے، اور اگر وہ ان لوگوں کے درمیان بھی ہوگا تو بھی چونکہ لواء الحمد کا مستحق ہے. لوگ تڑپ رہے ہوں گے وہ اطمینان میں ہوگا، لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے وہ تسلی میں ہوگا، لوگ مشکل کا شکار ہوں گے وہ آسانی کا شکار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہو گیا ہے جس کو اللہ نے لواء الحمد دیا ہے. تو کیا خیال ہے، لواء الحمد کے سائے تلے جانے کا پروگرام ہے؟ ہے پروگرام؟ کس کس کا؟ جو جانا چاہتا ہے صلوات پڑھے. یہ لواء الحمد کی سیٹ کو وہاں جا کے ریزرو کرواؤ گے یا یہیں سے کرواؤ گے؟ سیٹ چاہیے؟ لواء الحمد کے سائے والی سیٹ چاہیے؟ وہاں جا کے لے لو گے یا یہاں سے لے جاؤ گے؟ بسا اوقات کسی ہوائی جہاز کی سیٹیں اندر جا کر ریزرو نہیں ہوتی. کہاں سے ہوتی ہیں؟ باہر آفس ہوتے ہیں، وہاں جانا پڑتا ہے، معاوضہ دینا پڑتا ہے، سیٹ لینی پڑتی ہے، پھر بھی کنفرم کرانی پڑتی ہے، اور آخر میں جب جاتا ہے اور کنفرم ہوتی ہے تو پھر وہ سیٹ مل جاتی ہے. آپ کا پروگرام کیا ہے جی؟ موت سے پہلے ریزرو کرنا چاہتے ہو یا موت کے بعد؟ پہلے کرا لی ہے. ابھی آپ کا شاید پروگرام نہیں بنا، ابھی سوچ میں ہو کرا لوں نہ کرا لوں. اس پروگرام کو سوچو، سیٹ کتنی جلدی ریزرو کرانے کا خیال ہے؟ ابھی تو موت بہت دور ہے جی. ابھی تو میں 30 سال کا جوان ہوں، 70-80 سال تک تو میں جیونے بل جے ویلے 60 سال دے تھی سوں، داڑھی چٹی تھی سی، بڈھے تھی وے سوں، تو معلوم والے سوچے سوں چلو یار ہون کوئی سیٹ دا پروگرام ہی. میرے عزیزو، یہ مجالس ذکر حسین تمہیں بیدار کرنے کے لیے ہیں. یہ مجالس ذکر حسین اور کربلا کے تذکرے دراصل تمہیں اس آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ دنیا کا ہر جھمیلا تجھے آخرت بھلاتا ہے، حسینیت تجھے آخرت یاد دلاتی ہے.
کربلا کربلا یا علی یا علی والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر ایک نے محشر کی دھوپ میں جلنا ہے، ہر ایک نے محشر کی پیاس سے تڑپنا ہے، ہر ایک نے جہنم کا عذاب جھیلنا ہے. اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس نسخے پہ عمل کرے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اپنے ایمان کو سنبھالو، ایمان کو دیمک نہ لگنے دو، ایمان پر حملہ کرنے والوں کو اپنا مخلص نہ سمجھو. امام حسین کی کربلا تجھے ایمان کا نور بخشتی ہے، اور اس کے بعد جہاں تیرا ایمان صحیح و سالم ہونا چاہیے وہاں عمل الصالحات سے بھی تیرا نامہ اعمال فارغ نہیں ہونا چاہیے. پیسے سے اتنی محبت نہ کر جتنی غریب سے محبت کر، دولت سے اتنی محبت نہ کر جتنی مسکین پروری سے محبت کر، اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہ کر جتنی کردار علی سے محبت کر، اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہ کر، اس سے محبت کر کہ جس کو زہرا اپنے پورے دن کی کمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو لوگ خمس سے فرار کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، جن کے دروازے پہ مسکین تڑپتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو اپنے نوکروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی نوکرانیوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے ہمسایوں پہ ظلم کرتے ہیں اور نہیں پرواہ کرتے اس بات کی، وہ سمجھیں جب تک عمل الصالحات کی اوپر مہر علی کی نہیں لگے گی لواء الحمد کی سیٹ نہیں مل سکتی. اس لیے میرے عزیز دوست اپنے ساتھ خود مذاق نہ کر، کسی بے وقوف کے کہنے میں نہ، کسی گرو کا شکار مت ہو. کوئی آج کا گرو تجھے جنت نہیں پہنچا سکتا. جنت کی تقسیم علی ابن ابی طالب کے ذمہ ہے. فلانا جی آنے تھے جلدی جنت دے میں دے. کوئی یہاں ممبر پہ آ کے علی نہیں بن سکتا. کوئی مجھ جیسا ہو، مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ تیری جنت کا ضامن نہیں ہو سکتا. جنت لینی ہے تو علی سے لے. جو کوفیوں نے کیا تھا، کوفی بھی پہلے علی والے شمار ہوتے تھے یا نہیں؟ لیکن کیا بے وفا جنہوں نے حضرت مسلم کے ساتھ بے وفائی کی